یفعل ذلک یلقا اثاما، اور جو یہ تین کام کرے گا، جو شرک کرے گا، جو زنا کرے گا، جو قتل کرے گا، وہ بہت بڑا گنہگار ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اور اگر مسلمان یہ تینوں کام کرتا ہے تو اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ، جو شرک کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی نے شرک کر لیا، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے قتل کر لیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہے، اب سدھرنا چاہتا ہے، تو سدھر سکتا ہے کہ نہیں؟ توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں، جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کرنے لگے، پہلے زنا کرتا تھا، پہلے قتل کرتا تھا، پہلے شرک کرتا تھا، اب ایمان لے آیا، اب سدھر گیا، اب اچھا عمل کر رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے ہم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے، ان کے غلط کاموں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو سچی توبہ کرتا ہے وہ در حقیقت بھٹکے ہوئے راستے سے آ کر کے اللہ کے راستے پر لوٹ جاتا ہے. توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے لوٹنا. جب غلط کام کر رہا تھا، غلط راستے پہ جا رہا تھا، اب توبہ کر لیا، اب صحیح راستے پر لوٹ گیا. پہلے NH پہ چل رہا تھا، ہائی وے پہ جا رہا تھا، اب دائیں بائیں جانے لگا، اب جب توبہ کر لیا دوبارہ NH پہ آ گیا، دوبارہ ہائی وے پہ آ گیا. تو توبہ کرنے والا اللہ کے راستے پہ لوٹ آتا ہے، اسی لیے توبہ کو توبہ کہا گیا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا. گاڑی کو آپ گھما لیتے، یو ٹرن کر لیتے نا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے. تو توبہ کرنے والا یو ٹرن لے لیتا ہے، وہ اللہ کے راستے پر واپس چلا. اس کے بعد فرمایا اب دو چار چیزیں اور ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اطمینان سے سن کے چلے جائیں، 5-10 منٹ کی بات اور ہے، دو چار چیزیں اور سن لیجئے پھر بات ہم ختم کریں گے. والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو کسی غلط کام میں شامل نہیں ہوتے. 31 دسمبر کی رات آ رہی ہے، سلی گڑی کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ڈانس کرنے والی ڈانسریں آئیں گی، دارجلنگ کے بڑے بڑے ہوٹل بک ہو جائیں گے، رات رات پر شراب و شباب کے دور چلیں گے، کٹیہار کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل بک ہو جائیں گے اور رات رات پر ناچ گانا چلے گا. اور مسلمان نوجوان مہنگے مہنگے ٹکٹ دے کر کے ان ہوٹلوں میں جا کے ناچ گانے میں شامل ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیو، والذین لا یشہدون الزور، کسی حرام کام میں، کسی غلط کام میں، کسی ناجائز کام میں اللہ کے خاص بندے شامل نہیں ہوتے. وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے اور جھوٹے کام میں شامل بھی نہیں ہوتے. والذین لا یشہدون الزور، جہاں حرام کام ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پتہ چل جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ. ابھی ایک مولوی صاحب کا بڑا اچھا ویڈیو میں نے دیکھا، بہار کے دربھنگہ کا ویڈیو. مولوی صاحب نکاح پڑھانے گئے، دیکھا وہاں بینڈ باجا بج رہا ہے، بارات آئی ہے، بینڈ باجا بج رہا ہے. مولوی صاحب نے سب کے سامنے کہا کہ جس نکاح کے پروگرام میں ناچ گانا ہو رہا ہو، بینڈ باجا بج رہا ہو، اس میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اور مولوی صاحب چلے گئے اور ساری قوم ہکا بکا رہ گئی. اگر سارے مولوی اتفاق کر لیں کہ ہم ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، یہ قوم گھٹنوں کے بل گرے گی اور ان حرام کاموں کو چھوڑ دے گی. میرے بھائیو، علماء اگر اتحاد کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے خاص بندے کسی ایسی جگہ نہیں جاتے ہیں جہاں حرام کام ہو رہا ہو، جہاں ناجائز کام ہو رہا ہو، جہاں اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہو رہا ہو. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی ایسی چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جو لغو چیز ہے، تو وہاں سے وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کسی ہیروئن کا پوسٹر لگا ہوا ہے، اس نے آدھے ادھورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب آپ اپنی نظر کو بچا کے چلے جائیے، آپ کے چاہنے سے وہ پوسٹر تو ہٹے گا نہیں. آج تو ان ہیروئنوں کی یہی اوقات ہے، وہ مردوں کی چڈی اور بنیان کا پرچار کر رہی ہیں، مردوں کے انڈر ویئر کا پرچار یہ ننگی ہو
کر کے یہ عورتیں کر رہی ہیں، اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ ہیروئن ہے، یہ ایکٹریس ہے، یہ سیلیبریٹی ہے۔ ایسے سیلیبریٹیز کے اوپر میں تھوکتا ہوں جس کی اوقات یہ ہے وہ مردوں کی چٹی اور بنیان کا پرچار کرنے کے لیے ننگی ہو رہی ہے۔ یہ ان ہیروئنوں کی عزت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ سڑک سے گزرے، جب آپ اسٹیشن سے گزرے، جب آپ راستے سے گزرے اور ایسا کوئی پوسٹر آپ کے سامنے سے گزر جائے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو شرافت سے گزر جائیے۔ فیس بک آپ چلا رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں فیس بک پر آ رہی ہیں، اب نیچے ریلز آ گئی، اب ریلز میں ناچ گانا بھی آ رہا ہے، بیہودہ چیزیں بھی آ رہی ہیں، گندی چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور آپ ٹکر 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 دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو مت بھائی، آگے بڑھو، اس کو اسکپ کرو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ یہ فیس بک کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہاں اچھی چیزیں بھی اور گندی چیزیں بھی، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اچھی چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں یا گندی چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ کے خاص بندے ان لغو چیزوں کے پاس سے، ان ناجائز چیزوں کے پاس سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جانتے ہو جب ہم موبائل چلاتے ہیں نا تو تین چیزیں ہماری کام کرتی ہیں۔ ایک تو انگلی سے ہم ٹچ کرتے ہیں، انگلی کام کرتی ہے، اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، آنکھ کام کرتی ہے، اور ایک کان میں ایئر فون گھسڑ لیتے ہیں۔ ایئر فون یا اس کو کیا بولتے ہیں، ایئر پوڈ اور ہیڈ فون کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم کان میں لگاتے ہیں۔ تو کان کام کرتا ہے، آنکھ کام کرتی ہے اور انگلی کام کرتی ہے، اور یہی تینوں چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن تیری آنکھ تیرے خلاف گواہی دے گی، تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے، اور تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے، اور انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے، اور ہم تیرے پول کھولیں گے، ہم تیرے کرتوت کھولیں گے۔ تو انگلی سے کیا کیا ٹچ کرتا تھا، کیا کیا کھولتا تھا، تو موبائل کی اسکرین پر کیا کیا دیکھتا تھا، تو کانوں سے کیا کیا سنتا تھا، کان گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دے گی، اور ہماری اسکن گواہی دے گی۔ اس لئے میرے بھائی موبائل کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو۔ اللہ کے خاص بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ اور اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے، وہ قرآن پر غور کرتے ہیں، وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک ہم قرآن سنتے ہیں، تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ہم اندھے اور بہرے بن کر کے قرآن کو سنتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن پر غور کیا کرو۔ آج ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے، آج ہمارے دل لاک ہو چکے، اور دل کا پاسورڈ کیا ہے اور دل کے لاک کو کھولنے کی چابی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ قرآن پر غور کیا کرو، قرآن پر غور کرو گے، قرآن پر وچار کرو گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے دل کے تالے کھل جائیں گے۔ آج ہمارے دل لاک ہو گئے، تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جمعہ کے خطبے ہو رہے ہیں، دل کا تالا نہیں کھل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا لاک تو قرآن میں ہے، دل کا پاسورڈ تو قرآن میں ہے۔ قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو سمجھو گے تو دل کا لاک کھل جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے ہیں بلکہ قرآن پر غور کرتے ہیں۔ اور آخری چیز والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اللہ کے خاص بندوں کی آخری پہچان یہ ہے وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
بیوی اچھا کپڑا پہنتی ہے، شوہر خوش ہو جاتا ہے، بچے اچھا کپڑا پہنتے شوہر خوش ہو جاتا ہے، مگر وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تب بنے گی جب فجر کی اذان ہو جائے اور آپ سو رہے ہیں اور بیوی آپ کو بڑے پیار سے اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اٹھ جاؤ، فجر کی جماعت ہونے والی ہے، نماز نہ چھوڑو۔ آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے سگریٹ چھوڑ دیجئے ورنہ میں آپ سے محبت کرنا چھوڑ دوں گی۔ آپ اپنی بیوی کے لیے سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی کے لیے آپ نماز کی پابندی کرنے لگتے ہیں۔ جو بیوی آپ کو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط کر دے، جو بیوی آپ کے غلط کاموں سے آپ کو روکنے لگے، وہ بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جو اولاد اچھے کاموں پر چلتی ہو، جو اولاد نیک عمل کرتی ہو، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مسجد کی پہلی صف میں آپ اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں، آپ کا کلیجہ سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں اور وہاں پر آپ کو یہ دعا یاد آتی ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اے اللہ اتنا متقی بنا دے، اتنا پرہیزگار بنا دے کہ گاؤں والے مثال دیں کہ متقی تو ایسے ہوتے ہیں، پرہیزگار تو ایسے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم کو اتنا نیک بنا دے کہ ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائیں، لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں، لوگوں کے لیے آدرش بن جائیں۔ چلو ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ پہلی چیز زمین پہ نرم چال چلتے ہیں، دوسری چیز جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تیسری چیز رات رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، چوتھی چیز جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پانچویں چیز جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں، چھٹی چیز شرک نہیں کرتے، ساتویں چیز کسی نردوش کی ہتیا نہیں کرتے، آٹھویں چیز زنا نہیں کرتے، نویں چیز توبہ کرتے ہیں، دسویں چیز کسی حرام کام میں شامل نہیں ہوتے، گیارہویں چیز جب کسی غلط چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اور اس کے بعد بارہویں چیز وہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں گرتے ہیں، اور تیرہویں چیز وہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ 13 چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یجزون الفردوس اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو جنت میں کمرہ ملے گا، ان کو جنت میں روم ملے گا۔ ارے دنیا کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 10-10 ہزار کا 50-50 ہزار کا ایک دن کا روم ملتا ہے، اللہ جنت میں آپ کو روم دے گا۔ میں کہتا ہوں دنیا کے بڑے بڑے 5 اسٹار نہیں 7 اسٹار ہوٹل بھی قربان ہے جنت کے اس روم کے اوپر، اللہ ان جنتیوں کو روم دے گا اور فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور جب وہ جنت میں جائیں گے، دنیا میں آپ ہوٹل میں جاتے ہیں 3 دن کے لیے ہوٹل بک ہوا، چوتھا دن آیا ہوٹل کا ملازم آیا، چلیے صاحب روم خالی کیجئے، 3 دن پورا ہو گیا، مگر جنت میں آپ کو روم نہیں خالی کرنا ہے، جنت کا روم پرماننٹ آپ کا ہو جائے گا، جنتیوں کو ہمیشہ جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں یہ 13 چیزیں اپنے اندر پیدا کر، یہ 13 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، یہ 13 چیزیں اگر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اسپیشل بندوں کا ذکر کیا، اپنے کچھ وشیش کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا ہے۔ بندے تو سب ہیں اللہ، بھئی کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، نماز پڑھنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، بے نمازی بھی اللہ کا بندہ ہے، متقی اور پرہیزگار بھی اللہ کا بندہ ہے، اور حرام خور اور زناکار اور سود خور بھی اللہ کا بندہ ہے، بندے تو سب ہیں اللہ۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کا نام لے کر کے کہا کہ یہ میرے بندے، اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ ایک باپ کے 5 بیٹے، اب 5 بیٹوں میں 4 بیٹے بڑے نالائق ہیں،
ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، ماں باپ کو خوش نہیں رکھتے۔ ایک بیٹا ایسا ہے جو باپ کی بڑی قدر کرتا ہے، ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، ماتا پتا کی بڑی سیوا کرتا ہے۔ تو باپ کبھی کبھی کہتا ہے کہ یار میرا بیٹا تو وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چار اس کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے تو سب ہیں اس کے، لیکن باپ جب تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے میرا بیٹا تو وہ ہے۔ باپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پانچوں بیٹوں میں سب سے لائق بیٹا، سب سے یوگیہ بیٹا، سب سے زیادہ فرما بردار بیٹا، سب سے زیادہ خدمت گزار بیٹا میرا وہ بیٹا ہے جو میری بات مانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، کچھ وشیشتائیں، کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں۔ اور آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے، میرے وقتویہ کا جو وشے ہے، وہ انہی اللہ کے رحمان کے بندوں کی وشیشتائیں، ان کی خوبیاں، ان کی کوالٹیز، انہی کو میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو آئیے قرآن کا 19واں پارہ کھولتے ہیں، سورہ فرقان کی آخری آیت میں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے، جو گھمنڈ نہیں کرتے، جو اہنکار نہیں کرتے، جن کے اندر ایگو نہیں ہوتا، جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جن کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا۔ گھمنڈ کرنا کس کی پہچان ہے؟ گھمنڈ کرنا تو شیطان کی پہچان ہے۔ اللہ نے کہا ہے فرشتوں تم آدم کے آگے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں تم سجدہ کرو تو سجدے کے حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں۔ کیوں؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ کہا اے اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو آگ سے بنایا ہے۔ اے اللہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میرا مقام زیادہ بڑا ہے، میں آدم کے آگے سجدہ کیوں کروں؟ دنیا میں سب سے پہلے تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا ابلیس تھا، ابلیس تھا، شیطان تھا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، اور جنت سے بہترین کیا ٹھکانہ ہے؟ میرے بھائیوں اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو ان 13 چیزوں کی عادت ڈلوا دو۔ یہ 13 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے مزاج میں نرمی لے آؤ، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، جاہلوں سے منہ لگنے والی عادت چھوڑ دو، اسی طریقے سے تہجد کی عادت ڈالو، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، زنا سے، شرک سے اور کسی نردوش کی ہتیا کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کوئی گناہ ہو جائے سچی توبہ کر لو، کسی حرام کام میں کبھی شامل نہ ہو، اور کوئی حرام چیز کے پاس سے گزرو تو شرافت سے گزر جاؤ، قرآن پر غور کیا کرو، اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ چند چیزیں ہیں اگر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان 13 چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے اس اسپیشل بندوں میں، اپنے ان خاص بندوں میں اے اللہ ہم گنہگار بندوں کو بھی تو شامل فرما دے۔ اچھا بھائیوں آپ جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی کلیئر بات ہے، جلسہ آپ کے علاقے میں مدرسے کے چندے کے لیے ہوتا ہے، اور کلیکشن کے لیے صرف ایک مولوی صاحب آئے تھے، اور مجھے لگتا ہے جیسا کلیکشن آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، دینا چاہیے تھا، ویسا آپ نے نہیں دیا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ مہینوں کی محنتوں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔
گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہے، گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہے، ماں کے دل کا سکون ہوتی ہے، اپنے والد کا مان ہوتی ہے، یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، خوشبوؤں کی دکان ہوتی ہے، بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہے، بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہے، برکتوں کا نشان ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے اوپر یہ نظم ہے، جو بیٹیوں کے باپ ہیں وہ خاص طور سے اس نظم کو سماعت کریں۔ بیٹیوں کے تعلق سے یہ نظم خود میری اپنی لکھی ہوئی نظم ہے، اور میں جب اسے پڑھتا ہوں تو دل بھر جاتا ہے۔ بیٹیوں کے تعلق سے آج سماج میں نہ جانے کیسی کیسی سوچ ہے، جبکہ بیٹی کی پرورش پر اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ جو امانت سمجھ کے پالے گا، جو امانت سمجھ کے پالے گا، اس کی خاطر امان ہوتی ہے، پرورش ان کی ہے بہت مشکل، پرورش ان کی ہے بہت مشکل، سچ میں ایک امتحان ہوتی ہے، سچ میں ایک امتحان ہوتی ہے، ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے، ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے، خود میں ایک خاندان ہوتی ہے، گھولتی ہے یہ رس حلاوت کا، جب یہ شیریں زبان ہوتی ہے، بوڑھے والد کو فکر ہوتی ہے، جس گھڑی یہ جوان ہوتی ہے، کیسے کیسے ستم یہ سہتی ہیں، در حقیقت چٹان ہوتی ہے، گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہے، بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے آپ نے بنگلہ خطیب شیخ عباد اللہ صاحب سے بنگلہ زبان میں تقریر بھی سنی، تھوڑی بہت اولپو بنگلہ میں بھی بول لیتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے اردو وقتہ کے طور پہ آپ نے بلایا ہے اور مجھے اردو میں ہی تقریر کرنی ہے، بیچ میں اگر کوئی بات مجھے مناسب لگی تو میں کوشش کروں گا اس کو تھوڑا بہت بنگلہ میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔